اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم جو قرآن کی ٹرمینالوجی کے بارے میں ہم سمجھنا چاہ رہے تھے باتیں، تو ان کے لیے آج میں جو ٹرم قرآن حکیم میں بے شمار دفعہ استعمال ہوئی ہے، الہہ، الہہ کی ٹرم، اس کو اور پھر الہہ کے بعد ہم اللہ کو بھی ساتھ ہی کر لیں گے، کیونکہ الہہ سے ہی اللہ بنا ہوا ہے، یعنی اللہ کا لفظ جو ہے وہ الہہ سے ہی بنا ہوا ہے۔ جب میں وہاں پہنچوں گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی بات کہ کیا میں کہہ رہی ہوں۔ تو آج ہم اس ٹرم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الہہ جو اللہ نے اس قدر زیادہ دفعہ قرآن حکیم میں الہہ کی ٹرم یوز کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ فریجائل ہے، اس کی کنسٹرکشن میں، اس کی مینوفیکچرنگ میں ایک میں نے چیز رکھی ہوئی ہے جس کو ضعف کہتے ہیں، یعنی جس کو کمزوری کہتے ہیں، جس کو ضعف کہتے ہیں۔ یہ دماغ میں رکھ لیں پہلے سب سے آپ بات۔ دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بتائی ہوئی ہے، یہ اس کی سورہ نساء کی ہے جی 23 آیت، ٹھیک ہے؟ اور جو بنو اسرائیل کی ہے 17 سورت جو ہے اس کی ہے 11 آیت، اور اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جو ہے عجولہ ہے، جلد باز ہے۔ دو باتیں آپ کو پتہ، انسان، یہ نہیں کہا کہ بھئی عرب، یہ نہیں کہا کہ ایرانی، یہ نہیں کہا کہ امریکن، کوئی یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ انسان، خلق الانسان ضعیفا، انسان کی جو وہ بچے تھے شرارتی قسم کے، تو وہ کہتے ہیں گرینی یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے، تو میں نے کہا اس نے اگر یہ رکھا ہے نا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ، تو یہ کسی وجہ سے رکھا ہے۔ اب آپ کو بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ انسان جو ہے ان ہم سیلف یا ہر سیلف، انسان جو ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اپنے آگے یہی سمجھ لیں، تو وہ ضعیف ہے، ویکنیس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ ویک ہے، اس کے اندر ویکنیس ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب اس کے اندر ویکنیس ہے، وہ اپنے آپ بالکل پورے کا پورا ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بہت مضبوط اور اس طرح سے، تو پھر کیا ہے؟ جو چیز ضعیف ہوتی ہے، جو کمزور ہوتی ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ جب ضعیف، آپ نے وہ جو زوئے ضعیف پڑھا ہوتا ہے کہ قاعدے میں، تو اس میں ضعیف نے وہ سٹک پکڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کا سہارا لیتا ہے، تو سہارا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر ضعف ہے، اس لیے اس کو ایک سہارا چاہیے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا، آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا، یا یہ ہمیشہ سے جب انسان تخلیق ہوا، اس خلق الانسان، اس کی خلقت کے اندر، اس کی پیدائش کے اندر، اس کی بناوٹ کے اندر ضعف ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہوا کہ اب اللہ نے بنایا یہ انسان، اس ضعف کے ساتھ بنایا، پھر اس کو سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے، وہ جو عہد الست، آپ لوگوں کو پہلے عہد الست جب آئے گا پھر آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو سے یہ کہا، یہ پوچھا، ساری دنیا کے انسانوں سے، ساری دنیا کے سارے انسانوں سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور رب وہ ہوتا ہے نا جو سسٹین کرتا ہے، سسٹینر ہوتا ہے جو اس کو رب کہتے ہیں، مینٹینر جو ہوتا ہے جو مینٹین کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا ہرگز آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بات کیا بنی؟ اب بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ انسان ضعیف پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھائی تمہیں کوئی مینٹین کرنے والا چاہیے، کوئی مینٹین کرنے والا ہے تمہارا، کوئی سسٹین کرنے والا تمہیں ہے، تمہیں
انہوں نے سب نے کہا کہ جی بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بھی بات. اس لیے اب اس کو عہد الست کہتے ہیں. جب عہد الست پہ ہم آئیں گے میں آپ کو وہ ٹرم بھی بہت کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ. یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عہد الست کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک سہارے کا محتاج ہے، اور سہارا ہر وقت اس کے دل کے اندر ہے. وہ انکلکیٹڈ ہے کہ وہ سہارا ہے ایک، اور وہ رب ہے. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ اصل میں اللہ نے تو سب کو فطرت پہ پیدا کر دیا، سب سے یہ وعدہ لے لیا. اب بندہ جب آ جاتا ہے دنیا میں تو حالانکہ اللہ نے بڑی دفعہ اوقات یاد دلائی ہے کہ دیکھو تو صحیح تم بنے کس چیز سے ہوئے تھے، اچھل اچھل کے جو میرے ساتھ میری ذات کے معاملے میں باتیں بنانے لگ جاتے ہو، تو ذرا یہ غور کر لیا کرو کہ تم بنے کیسے ہوئے ہو. لیکن اب جو وہ عہد الست تھا اس کی وجہ سے انسانوں کو ایک سہارے کی ضرورت ہوئی، اور انہوں نے اس سہارے کا نام الہ رکھ لیا. انہوں نے انسانوں جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کا نام الہ رکھ لیا، یعنی اس کو اپنے اعتقاد کی. اب میں آپ کو اس کی یہ جو لسان العرب ہے نا، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ الہ کا مطلب کیا ہے. وہ جو الہ انہوں نے گھڑ لیا نا ایک مطلب، اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ اچھا، یہ عربک کا ایک یہ اسلوب ہے کہ اس کا ہر لفظ کے لیے ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور وہ روٹ ورڈ جو ہے وہ ہوتا اس کے ورب سے شروع ہے. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے ایک. اس کے لیے جو روٹ ورڈ ہے وہ الہ ہے اس کا روٹ ورڈ. اس الہ کا مطلب ہوتا ہے پوجنا یا عبادت کرنا. سمجھا؟ اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ غلامی کرنا، یعنی اسے اپنا سب کچھ سمجھ لینا. اب سمجھ آ گئی کہ الہ فلانن اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ فلاں جو ہے وہ ہمارا الہ ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس سے اپنی ڈیمانڈس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اس سے سب کچھ یعنی انہوں نے جو ایکسپلین کیا لسان العرب نے، انہوں نے کہا کہ وہ اصنام کی طرح ان کے دلوں کے اندر، جیسے صنم بہت ہی پیار کی چیز جو ہوتی ہے، جسے ہم ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، جسے ہم ٹوٹ کے چاہتے ہیں، اور جس کی بس غلامی کرتے ہیں ہم، اس کو کہتے ہیں صنم. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے اس کا نام صنم الہ اس لیے رکھ لیا کیونکہ وہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ایک سہارا جو ہمیں چاہیے وہ یہ ہے جس کو ہم نے الہ مان لیا اپنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب الہ انہوں نے اپنا مان لیا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. وجہ شروع میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان ویک ہے، انسان کے اندر ضعف ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے. تو اس نے ٹائم اینڈ اگین اپنا وہ سہارا کبھی کسی سورج کو سمجھ لیا، کبھی کسی اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ کے انہیں سمجھ لیا، کبھی اس کو درختوں کو سمجھ لیا، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو، اور اس کے سامنے اس کو اپنا مینٹینر یا جو سسٹینر رب تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہے ہمارا سسٹینر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب حالانکہ ان کی فی نفسی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب وہ اس کے اوپر، یعنی ان کو اگر عقل نہیں ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھی ٹھیک ہے ہم یہی کریں گے. اب کسی قوم نے سورج کو سمجھا تو ایک ہی سورج کو الہ بنا لیا اپنا، کسی نے درخت کو سمجھا تو درخت کو الہ بنا لیا، کسی نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا. یعنی کہ جو یہ سبجیکٹس آف نیچر ہیں نا، زیادہ تر ان کو انہوں نے اپنا الہ بناتے رہے لوگ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے پیار سے یہ انسان بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو نہیں اس کو تو نہیں یہ بات ٹھیک لگ سکتی کہ یہ جو مرضی کرتے رہے اور جس مرضی کو الہ بناتے رہے. اس نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ان کو آ کے ٹھیک رستے پہ لگائے. ٹھیک ہے.
اب یعنی کہ انسان تو اس حد تک پہنچ گیا تھا نا کہ جیسے فرعون کیا کہتا تھا، فرعون کہتا تھا ما علمنا لکم من الہ غیری، مجھے تو پتہ نہیں کہ تم میرے علاوہ کوئی تمہارا الہ ہے. یعنی اس حد تک دماغوں میں، انسانوں کے دماغوں میں اس حد تک فطور ہے کہ وہ یعنی یہ کہنے لگ گیا کہ میں، اور پھر ایک جگہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، او بھائی میں ہوں سب سے بڑا مینٹینر تمہارا، میں ہوں سب سے بڑا سسٹینر تمہارا. کدھر ہے مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا کسی اور الہ کو تمہارے لیے. یعنی اس حد تک انسان تو اس حد تک چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ بتانے کے لیے کہ نہیں بھائی نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ تمہارا سسٹینر جو ہے وہ درخت ہو سکتا ہے، یا سسٹینر تمہارا سورج ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی ساری باتیں. سسٹینر تمہارا ایک ہی ہے. اب ایک عربک کی جو لینگویج ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی کامن ناؤن ہوتا ہے نا، جیسے الہ کامن ناؤن ہے، ہر ایک کو الہ کہہ دیں گے. کوئی سورج کو کہہ دے گا الہ، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو، کوئی درختوں کو، کوئی بتوں کو، کوئی کسی کو، سب اپنا اپنا ان کو الہ کہہ دیں گے. تو عربک میں پراپر ناؤن بنانے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ اگر اس کامن ناؤن مثلاً الہ جو ہے اس کے اوپر شروع میں الف اور لام لگا دیں تو وہ پھر ایک پراپر ناؤن بن جاتا ہے، اسم معرفہ بن جاتا ہے. یعنی ایک بن جاتا ہے، وہ خاص اسم معرفہ تو پتہ ہی ہوگا نا، اسم معرفہ بن جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ جب عربس کے پاس ابراہیم علیہ السلام، بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام، اس کے پہلے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کتنے پیغمبر آتے رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا رسول، پیغمبر اور نبی. تو وہ سبھی بتاتے ایک بات رہے، ایک ہی بات بتاتے رہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. او بھائی جس کو تم الہ کہتے ہو وہ ایک ہی ہے، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک الہ ہے. وہ سورج کہیں اور کہیں چاند اور کہیں ستارے اور کہیں فلانے اور وہ اتنے، یا پھر اتنے سارے بت کٹھے کر کے 360 جیسے کعبے میں رکھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو وہ نہیں ہے. ان الہکم الہ واحد، وہ جو تم جس کو الہ سمجھتے ہو نا وہ واحد ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے یہ بتایا انسانوں کو کہ ان الہکم لواحد. بڑی جگہ پہ قرآن حکیم میں بے شمار جگہ پہ پہلے الہ کہا ہوا ہے کہ جو تمہارا الہ ہے نا، جو الہ ہو سکتا ہے، جو الہ ہے تمہارا، وہ واحد الہ ہے، لا واحد. پکی بات ہے، لا میں تاکید لگا ہوا ہے یہاں پہ. واحد الہ ہے وہ اور نہیں ہو سکتے. پھر کہا اللہ نے کہ مت کہو دو اللہ. کیا کہا؟ وقال اللہ لا تتخذوا الہ اثنین، دو الہ نہ کہو. پھر ایک جگہ کہا ثلاثہ مت کہو. اس طرح سمجھاتا رہا اللہ تعالیٰ. اچھا، اب وہ جو الہ کا لفظ تھا اس کے اوپر جب انہوں نے الف لام لگا لیا عربس نے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں سے ہی، تو انہیں یہ الف لام جب لگایا تو وہ الالہ ہو گیا نا، الالہ. تو یہ عرب اس طرح کا نہیں کرتے، اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. بیچ میں جیسے لام تھا نا اس کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور اس کو کر دیا اللہ. ٹھیک ہو گیا، وہ اللہ بن گیا لفظ، الہ کی بجائے اللہ بن گیا وہ لفظ. اب اللہ نے بتانا شروع کیا کہ دیکھو یہ اب قرآن حکیم میں ہیں ساری باتیں جو میں بتا رہی ہوں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، اور بے شمار جگہ پہ آپ کو ملیں گے یہ والی آیتیں اس طرح. پھر اللہ نے کہا بھی دو بت بناؤ، دو الہین نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ. پھر اللہ نے کہا تین ثلاثہ نہ بناؤ. پھر اللہ نے کہا سمجھانے کے لیے انسانوں کو کہ دیکھو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر دیکھو یہاں پہ ایک اللہ کے علاوہ
زیادہ الہے ہوتے، آلیہ ہوتے، الہ ہوتے، تو کیا ہوتا؟ فسادتا، تو پھر تو بڑی فساد پھیلا ہوا ہوتا ہے اس دنیا میں۔ یہ جو اس قدر ہارمونی ہے، ہارمونیس لائف چل رہی ہے تم لوگوں کی، آرام سے بالکل سکون سے جو لائف تمہاری چل رہی ہے، تو وہ تو پھر ایسی ہارمونیس نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ پھر آگے اللہ نے اس کا بھی جواب بتا دیا کہ وہ پھر کیا ہوتا اگر زیادہ الہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو فسادتا، فساد مچانے والی آیت ہے کہ بھئی پھر اگر ایک سے ایک اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو فساد پھیل جاتا دنیا کے اندر، ہارمنی نہ رہتی۔ وہ 21 نمبر کی سورۃ انبیاء ہے، اس کی 22ویں آیت ہے۔ آپ لوگ یہ بے شک جا کے دیکھیے گا، بلکہ دیکھیے گا، اپنے اپنے قرآن مجید کھول کے دیکھیں۔ یہ جو میں دے رہی ہوں یہ اسی لیے دیتی ہوں ریفرنسز، تاکہ آپ کو پکا ہو جائے کہ یہ واقعی میں یہ جو گرینی بتا رہی ہوتی ہے یہ صحیح بات ہے، ہم اس کو دیکھ کے آپ کنفرم کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 23ویں سورت کی 91 آیت میں کہتا ہے کہ اگر بہت سے الہ ہوتے نا تو پھر کیا کرتے وہ؟ اپنی اپنی تخلیق کو لے کے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے۔ ایک کہتا میں نے تو سورج تخلیق کیا ہوا ہے تو میں نے تو سورج نکالنا ہے، دوسرا الہ اسی ٹائم پہ کہتا میری بھی تو اتھارٹی ہے، میں نے اس وقت چاند چڑھانا ہے، تیسرا الہ کہتا تم دونوں ایک پاسے ہو جاؤ نا، میں نے تو بادل نکالنے ہیں، میں نے تو بارش برسانی ہے۔ تو یہ پھر اپنی اپنی جو انہوں نے تخلیق کی ہوئی ہوتی نا، وہ اس کو لے کے چل پڑتے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں یہ کہ ما کانا معہو من الہ اذن لذہب کل الہ بما خلق ولا علی بعضہم ببعض۔ یہ بھی ہوتا یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ اس کے ساتھ ہوتا نا، تو پھر کیا ہوتا؟ ہر الہ جو تھا وہ اپنی اپنی تخلیق کو لے کے چل پڑتا، فساد تو پھیل جاتا۔ اور دوسری بات اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والا اللہ بعض وہ بے بعد، تو وہ پھر تو ایک دوسرے سے ہی چڑھائیاں ایک دوسرے کے اوپر ہی کرتے رہتے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک کہتا میں نے سورج نکالنا ہے، دوسرا یعنی آپس میں ہی جھگڑتے رہتے، چڑھائی کرتے رہتے ایک دوسرے کے اوپر، اللہ چڑھائی کرتے رہتے۔ تو اس لیے پھر یہ جو اب جو اللہ لفظ ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو اس نے کہا، اللہ نے پھر قرآن حکیم میں بے شمار دفعہ کہا ہوا ہے انما ہوا الہ واحد، وہ جو تمہارا اللہ ہے، جو تمہارا الہ ہے جسے تم الہ سمجھتے ہو، وہ واحد ہے۔ اور واحد کا مطلب ہوتا ہے باقی سب کو نگیٹ کر کے جو ایک ہو، باقی ساری چیزوں کو اپنے مقابلے میں جو نگیٹ کر کے اور ایک پھر اوپر آتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں واحد۔ تو تمہارا الہ جو ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تو ہو گئی قرآن حکیم کی باتیں کہ جی یہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے اس طرح کہ پہلے انسانوں نے الہ دلوں کے اندر بنایا کیونکہ ان کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، انہیں سہارا چاہیے۔ اب وہ سہارا اللہ نے تو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ بھئی سہارا تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مینٹینر ہے، وہی تمہارا سسٹینر ہے، وہی تمہارا نرشر ہے، وہی تمہارا کریٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انسانوں نے اس کو بھلا دیا، اس عہد الست کو بھلا دیا، اور بھلانے کے بعد پھر اور الہ اپنے مقرر کر لیے، ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے ان کی عبادت شروع کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ کے نام سے یہ عرب واقف ہو گئے۔ اسی لیے جو کافر بھی تھے نا، بڑی حیرت کی بات آپ کو لگے گی کہ جو کافر بھی تھے نا مکہ کے یا مشرک بھی جو تھے، وہ اللہ کے نام سے واقف تھے، اللہ کو جانتے تھے۔ اگر قرآن حکیم ہے کہ اگر تم انہیں پوچھو گے کہ اللہ کون، یہ بارش کون برساتا ہے، تو کہیں گے اللہ برساتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے وہ واقف تھے۔ تب سے لے کے انہوں نے الہ کے اوپر الف لام لگا کے اس کو ایک خاص بنا لیا تھا، یعنی وہ ایک ہے، پھر الہ وہ ایک ہے۔ لیکن کیونکہ انسان کی وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی جس کو محسوس کر سکے، وہ غیب پہ ایمان لانے والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظر جو ہے
وہ ہوگرے پیکرے محسوس، جس کو وہ فیل کر سکتا تھا، جس کو وہ ٹچ کر سکتا تھا، جس کو فیل کر سکتا، اس کے ساتھ وہ اس کو الہ بنا سکتا تھا۔ جو غیب پہ ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غیب پہ ایمان، وہ نہیں وہ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا؟ اب اگر ہم سائنس کی طرف چلیں کہ جی ہر چیز کو ہم نے سائنس کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے، تو سائنس کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب کہ سائنس کیا کرتے ہیں؟ وہ یعنی کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے مشاہدات پلس تجربات، تو اس کو سائنس کہتے ہیں۔ مشاہدات اور یعنی کہ جس کو کیا کہتے ہیں آپ، کوئی جیسے وہ تھیوری پیش کرتے ہیں، پہلے تھیوری پیش کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اپنے تجربات کرتے ہیں۔ ٹھیک، تھیوری پیش کرتے ہیں، پھر اپنے تجربات کرتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ آپ یقین کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ وہ جب سے پیدا ہوئے تھے، وہ سورج چاند ستارے سب کچھ دیکھتے رہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو آیت پتہ ہی ہوگی، اور اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا کام، وہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے دیکھتے رہے، مشاہدہ کرتے، پہلے کیا کرتے رہے؟ آبجیکٹس آف نیچر کو آبزرو کرتے رہے۔ انہوں نے آبزرویٹریز بنائی ہوتی ہیں، آبزرو کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اور پھر اس کو دنیا کے سامنے اپنا رزلٹ پیش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایگزیکٹلی یہی کیا۔ پہلے وہ آبزرو کرتے رہے، آبجیکٹس آف نیچر کو آبزرو کرتے رہے، اور یہ سوچتے رہے کہ کیا یہ جو سارے میرے آس پاس آگے پیچھے میرے ہیں لوگ، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہی آبجیکٹس آف نیچر جو ہیں یہ ہمارے اللہ ہیں، تو چلو میں بھی ذرا دیکھتا ہوں، کہ اس کو پریزیوم کرتا ہوں کہ یہ چاند میرا اللہ ہوگا، یہ ستارہ میرا، سب سے پہلے کا ستارہ اللہ ہوگا۔ پھر اس کو دیکھا غائب ہو گیا، تو کہتا ہے جو غائب ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ رزلٹ نکالا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ گورنر جو ہے، جو گورن کر رہا ہے اس دنیا کو، وہ 12 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے، تو گورننس تو گئی ڈاؤن دا ڈرین، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا چاند کو دیکھیے کافی چمک رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پریزیوم کر کے دیکھ۔ اس کی جب انہوں نے آبزرویشن کی، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر یہ غائب ہونے والے تو مجھے ٹھیک نہیں لگتے، تو جس نے پھر انہیں بنایا ہوا ہے نا، وہ مجھے گائیڈ کر دے۔ اگر وہ مجھے گائیڈ نہیں نہ کرے گا، تو میں پھر ادھر ادھر بھٹکتا ہی رہوں گا۔ تیسری بار انہوں نے صبح دیکھا سورج اتنا بڑا چمک رہا ہے، اور بہت لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کھیتوں میں وہ سبزیاں پکاتا ہے، وہ یعنی کہ ان کو رائپ کرتا ہے، گیہوں کو، ہر چیز، ہر فصل کو رائپ کرنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور درختوں میں پھل لگتے ہیں تو ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ میں پریزیوم کہ یہ ہے، یہ بہت ہی بڑا ہے۔ تو جب وہ بھی شام کو غائب ہو گیا، تو پھر انہوں نے یہ پہلے کیا کیا؟ آبزرو کیا، پھر ایکسپیریمنٹ کرتے رہے، دن کو بھی کرتے رہے، رات کو بھی کرتے رہے ایکسپیریمنٹ، کہ اس کو دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ، یہاں سے چلا ہے، یہاں چلتا گیا، صبح ہو گیا تو غائب ہو گیا۔ سورج جو ہے وہ صبح ہو گیا نکلے، ایکسپیریمنٹ کرتے رہے اس کے اوپر کہ بھی ہاں وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلے ایزیوم کیا، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، پھر اس کا پھر رزلٹ جو انہوں نے مطلب ان کی سوچ جو تھی وہ اتنی رزلٹ اورینٹڈ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ الہ اور وہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ چیز، وہ ہستی جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ somebody has created these objects، تو وہ جو باڈی ہے نا، وہ جو بینگ ہے نا، وہ پھر اللہ ہو سکتا ہے میرا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس کو اناؤنس کیا، پبلک میں اناؤنس کیا، اپنے باپ سے بات کی، اپنے بادشاہ سے بات کی، ساروں سے جب انہوں نے پیش کیا سب کے اوپر، تو کیونکہ سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے، انہوں نے ان کو پکڑ کے کہا کہ بٹ بات جو میری کہنے کی یہ ہے کہ سائنس اگر تجربات، مشاہدات اور تجربات کی بنا پہ کسی چیز کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا اپنے مشاہدے سے اور پھر اس کے تجربے سے۔ اب یہ جو ہبل وغیرہ جو بہت ہی بڑی وہ ہے اپنی یہ آئی ہے 1929 میں، تو 1929 تک جو ہے دنیا وہ اس کو مانتی ہی نہ کسی بھی کتاب کو، پھر جب تک کہ اب اس نے رزلٹس جب دینے شروع کیے تو اب ان کو یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہوا ہے قرآن حکیم میں، وہ کریٹر ہی بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک مثال صرف آپ کو دوں گی کیونکہ پھر یہ بہت لمبی بات نہ ہو جائے، لمبا لیکچر نہ ہو جائے۔ ایک بات بتاؤں گی صرف کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ 36ویں سورت کی 38 آیت ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج ایک اپنے مقرر جگہ کے اوپر مقرر جگہ کی طرف چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو کیا انہوں نے بتایا ہے، سائنس نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہ جو سورج ہی نہیں، صرف اس کے ساتھ جو سولر سسٹم ہے پورے کا پورا، وہ سارے کا سارا سولر سسٹم ایک ویگا سٹار کی طرف چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے، اور بے شمار باتیں جو انہوں نے اب سائنس بتا رہی ہے آپ کو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 1400 سال پہلے بتا دی ہوئی ہیں۔ تو یہ باتیں اس اللہ کے اوپر، اس ہستی کے اوپر فٹ ہوتی ہیں جس نے کہ اس دنیا کو کریٹ کیا ہے، کیونکہ وہی جان سکتا ہے کہ بھی اس کا کیا ہے۔ زمین کے متعلق بتا دیا کہ یہ آسٹرچ کے ایگ کی طرح ہے، یعنی کہ مرغی کے انڈے کی طرح نہیں ہے، آسٹرچ کے ایگ کی طرح ہے، دونوں طرف سے ایسے تھوڑی چپٹی ہے اور اس طرح یہ بتا دی۔ بے شمار باتیں آپ کو بتائیں، آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو آبجیکٹس آف نیچر کے متعلق تو مکی صورتوں میں بے شمار اللہ نے مثالیں دی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس کو ہم الہ یا اب ہم اس کو اللہ کہنے لگ گئے ہیں، وہ 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، بہت سارے نہیں ہیں، واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وحدانیت جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی کس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ واحد ہے۔ اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے، اپنے انسانوں کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا قرآن حکیم میں کہ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے تو چلنی چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے، درخت اگ رہے ہیں تو اگنے چاہیے، یہ پانی آ رہا ہے تو آنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں، کسی نے کیا سارا ارینجمنٹ تو ہی ہے نا ہو رہا۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 41 صورت ہے اور اس کی 53 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان قریب ہم اس انسان کو اس پوری دنیا کے آبجیکٹس آف نیچر میں بھی اور اس کی اپنی جان کے اندر بھی ایسے ایسے ونڈرس سائن دکھائیں گے، ایسے ایسے ونڈرس سائن، ایسے ایسے ماسٹر پیس دکھائیں گے کہ پھر ان انسانوں کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ سچ حق ہے اور ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب کسی جو ڈائلیسس کے مریض ہیں ان سے پوچھیں کہ گردہ کتنا بڑا ماسٹر پیس ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو سرجنز ہیں ان سے پوچھیں کہ ہارٹ کتنا بڑا ماسٹر پیس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کوئی بھی آنکھ دیکھ لیں، کان دیکھ لیں، ناک دیکھ لیں، فی انفسہم ان کی جانوں کے اندر انہیں نظر آئیں گے اتنے ونڈر سائن اور ماسٹر پیسز۔ تو وہ ہے اللہ، جو الہ کے اوپر الف لام لگا کے عربس نے اس کو اللہ کر لیا۔ تو یہ ٹرم اب آپ کو سمجھ آ گئی اچھی طرح سے کہ الہ کیا ہے۔ چلیے
آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتی ہوں، ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں جہاز کے اندر جا رہے ہیں، بہت بلندی کے اوپر آپ کا جہاز اڑ رہا ہے، اور وہ جو پائلٹ ہے وہ کہتا ہے، اناؤنس کرتا ہے کہ جی اس کے تو دونوں انجن فیل ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں 1 ہوتا ہے، جتنے بھی انجن ہیں وہ سارے فیل ہو گئے ہیں، تو ہم بچ نہیں سکتے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارے بچنے کا، تو اب جو بھی آپ نے یعنی وہ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اب اس ٹائم کے اوپر جس کو آپ دل کے اندر سے یاد کریں گے نا کہ وہ بچا لے ہمیں، وہ ہوتا ہے الہ، وہ ہوتا ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، کس کو یاد کریں گے بھلا؟ بڑے تو بڑا، بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی ہوئے گا نا تو وہ کہے گا او گاڈ سیو می، اس وقت اس کو او گاڈ آ جائے گا یاد، اور اس وقت وہ خالص گاڈ اسے یاد آئے گا جو ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی الہ کی جو ٹرم ہے، جو بہت دفعہ یوز ہوئی ہے، اور ہم اس کو بس دیکھ کے ایسے ہی، یعنی میں تو اسی طرح کرتی تھی، سچی بات ہے، یہ اللہ نے مجھے کوئی توفیق دی ہے تو میں تھوڑا اس کو گہرائی سے پڑھنے لگ گئی ہوں۔ تو اب میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ الہ جو اتنی دفعہ یوز ہوا ہے، کیا ہمیں اس کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہے ہمارے دماغوں میں؟ اس ٹرم کو ہم نے وہی سمجھا ہوا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے؟ تو یہ ٹرم ہے جی الہ کی، آج ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی کوئی کوئریز ہوں، آپ کی کوئی آپ کے کوشچنس، کوئریز، کوئی آپ کی سجیشنس ہوں تو کائنڈلی آپ دیں ضرور اس کے اوپر، اور اپنے کمنٹس بھی دیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، پھر اللہ حافظ۔ ہم نے آج الہ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش، الہ پھر اس کے بعد اللہ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایکسپلین تو خیر اللہ نہیں، ہم اللہ کو کر سکتے، بٹ جتنی ہماری عقلیں ہیں اس کے مطابق ہم نے تھوڑی کوشش کی ہے۔